نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ چند لوگوں کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ دانتوں میں خلال کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے تو آج گوشت چکھا بھی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں شخص کا گوشت تمہارے دانتوں کو لگ رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ ان کی غیبت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ میں رکھے کہ ہم لوگ اس سے بہت ہی غافل ہیں۔ عوام کا تو ذکر ہی نہیں، خواص مبتلا ہے۔ ان لوگوں کو چھوڑ کر جو دنیا دار کہلاتے ہیں، دین داروں کی مجالس بھی بالعموم غیبت سے کم خالی ہوتی ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اکثر غیبت کو غیبت بھی نہیں سمجھا جاتا۔ اگر اپنے یا کسی کے دل میں کچھ کھٹکا بھی پیدا ہو تو اس پر اظہار واقعہ کا پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا کہ غیبت کیا چیز ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کی پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنی جو اسے ناگوار ہو۔ سائل نے پوچھا کہ اگر اس میں واقعتاً وہ بات موجود ہو جو کہی گئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبھی تو غیبت ہے، اگر واقعتاً موجود نہ ہو تب تو بہتان ہے۔ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 قبروں پر گزر ہوا تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے، ایک کو لوگوں کی غیبت کرنے کی وجہ سے، دوسرے کو پیشاب سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سود کے 70 سے زیادہ باب ہیں۔ سب سے آسان اور ہلکا درجہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے، اور 1 درہم سود کا 35 زنا سے زیادہ سخت ہے، اور بدترین سود اور سب سے زیادہ خبیث ترین سود مسلمان کی آبرو ریزی ہے۔ احادیث میں غیبت اور مسلمان کی آبرو ریزی پر سخت سے سخت وعیدیں آئی ہیں۔ میرا دل چاہتا تھا کہ ان میں سے کچھ معتد بھی روایات جمع کروں، اس لیے کہ ہماری مجلسیں غیبت سے بہت ہی زیادہ بھری رہتی ہے، مگر مضمون دوسرا ہے، اس لیے اسی قدر پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس بلا سے محفوظ فرمائے، اور بزرگوں اور دوستوں کی دعا سے مجھ سیاہ کار کو بھی محفوظ فرمائیں کہ باطنی امراض میں کثرت سے مبتلا ہوں۔ تیسری چیز جس کا روزے دار کو اہتمام ضروری ہے وہ کان کی حفاظت ہے۔ ہر مکروہ چیز سے جس کا کہنا اور زبان سے نکالنا ناجائز ہے، اس کی طرف کان لگانا اور سننا بھی ناجائز ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ غیبت کا کرنے والا اور سننے والا دونوں گناہ میں شریک ہے۔ چوتھی چیز باقی اعضائے بدن، مثلاً ہاتھ کا ناجائز چیز کے پکڑنے سے، پاؤں کا ناجائز چیز کی طرف چلنے سے روکنا، اور اسی طرح اور باقی اعضائے بدن کا۔ اسی طرح پیٹ کا افطار کے وقت مشتبہ چیز سے محفوظ رکھنا۔ جو شخص روزہ رکھ کر حرام مال سے افطار کرتا ہے، اس کا حال اس شخص کا سا ہے کہ کسی مرض کے لیے دوا کرتا ہے، مگر اس میں تھوڑا سا زہر بھی ملا لیتا ہے کہ اس مرض کے لیے تو وہ دوا مفید ہو جاوے گی، مگر یہ زہر ساتھ ہی ہلاک بھی کر دے گا۔
آتا ہے آپ کو سیدھا کرنا؟ یہ بیمار ہو گیا ہے؟ ڈیلو سے چلے کوئی بات نہیں. مضمون جو چل رہا تھا اسی کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک صاحب نے ایک سوال پوچھا ہے جس کا تعلق 15ویں شعبان کے روزے سے ہے. تو پہلے میں مختصر اس کی تفصیل عرض کر دوں، اور آج عرض کروں گا تو جو بات کہنی ہے اس پر عمل کرنے والا عمل کر سکتا ہے. اگر ایک دن بھی لیٹ ہو گیا تو پھر اس پر عمل نہیں ہو سکے گا. تو میرے تو ذہن میں بھی وہ بات آج نہیں آتی، لیکن وہ مسئلہ انہوں نے پوچھا تو ان کو تو بتا دیا میں نے، سوچا کہ آپ سے بھی ذکر کر دوں. لیکن اس سے پہلے آ رہی مبارک شب ہے، آ رہی مبارک شب ہے، واقف جس سے ہم سب ہے. نام جس کا نصف شعبان ہے، نام جس کا نصف شعبان ہے. دیکھیے شب برات، صوب برات یہ تو ہم بولتے ہیں، حدیث پاک میں اس کا کیا نام آیا ہے؟ نصف شعبان. تو نام جس کا نصف شعبان ہے، کرتا قدر اس کی قدردان ہے، کرتا قدر اس کی قدردان ہے. ہوتا خدا خوب مہربان ہے، ہوتا خدا خوب مہربان ہے. کرتا بندوں پہ احسان ہے. کیا احسان کرتا ہے آگے سنیں. کرتا جہنم سے، کرتا لوگوں کو جہنم سے آزاد ہے، کرتا لوگوں کو جہنم سے آزاد ہے. اسی لیے اس کا ایک نام شب برات ہے، اس کا نام ہی اسی لیے شب برات پڑا ہے. توبہ کا اس رات میں کرنا اہتمام ہے، توبہ کا اس رات میں کرنا اہتمام ہے. زندگی کا کچھ بھی نہیں اعتبار ہے، زندگی کا کچھ بھی نہیں اعتبار ہے. ایک شاعر کہتا ہے کہ انسان ایک بلبلا ہے پانی کا، انسان ایک بلبلا ہے پانی کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا ہے اور پل کی خبر نہیں. تو بہرحال توبہ کو رکھتا وہ محبوب ہے، توبہ کو رکھتا وہ محبوب ہے. کرتا اس بات کا اعلان وہ خود ہے. اللہ تعالیٰ خود اعلان کرتے ہیں. دوسرا پارہ سورہ بقرہ، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحب التوابین، ان
ان اللہ یحب التوابین۔ تو یہ اعلان کیا اللہ نے خود کہ میں توبہ کرنے والوں کو کیا رکھتا ہوں؟ محبوب رکھتا ہوں، پسند کرتا ہوں۔ سلام کو بھی خدا قدر کی توفیق دے، سلام کو بھی خدا قدر کی توفیق دے، نیک بختوں میں نام اس کا بھی لکھ دے، نیک بختوں میں نام اس کا بھی لکھ دے، آمین۔ بہرحال سوال یہ پوچھا کہ 15ویں شعبان میں کتنے روزے رکھنے چاہیے؟ دیکھیے میں بہت مختصر اس کا خلاصہ آپ کو پیش کروں۔ یہ بات میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ حدیث کوئی بھی ضعیف نہیں ہوتی۔ جو راوی ہے حدیث کو جو روایت کرنے والا ہوتا ہے، تو راوی کو جن شرائط پہ پورا اترنا چاہیے ان میں سے ایک یا اس سے زائد شرائط پہ وہ نہیں اترتا اور وہ حدیث کو روایت کرتا ہے، اس کی وجہ سے وہ روایت میں کیا پیدا ہو جاتا ہے؟ ضعف پیدا ہو جاتا ہے، کمزوری جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ باقی حضور کا کوئی ارشاد بھی ضعیف نہیں ہے، یاد رکھیے۔ جو ضعیف کہا جاتا ہے وہ کیوں؟ حضور کی بات کو ضعیف نہیں کہا گیا، جو روایت کرنے والا ہے۔ اور یہ تو ہمارے یہاں بھی سعد اللہ صاحب کا نام آج پہلے لیتے ہیں چونکہ وہ مبارک سفر سے آئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو بے حد قبول فرمائے، بار بار انہیں بھی عافیت کے ساتھ لے جائے اور ہمیں بھی لے جائے۔ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے કે ભાઈ કોઈ આપણને કોઈ વાત કહે ને પછી આપણે આગલાને નકલ કરે તો હાથે આપણે આરીફભાઈ શું બોલે કે જો ભાઈ એમ કે આ વાત મને ફલાણા માણાએ કહેલી છે પણ મને એના પર ભરોસો કંઈ નહીં મળે। બોલते हैं ना کہ भाई فلاں آدمی نے مجھے کہا ہے لیکن وہ بھروسے کے قابل نہیں ہے، ہو سکتا ہے بات صحیح بھی ہو اور ہو سکتا ہے بات غلط بھی ہو، یا جتنی اس میں صداقت ہونی چاہیے اتنی صداقت سے وہ بات خالی ہو۔ یہ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے۔ یا کبھی کہنے والا یہ نہیں بولتا، میں ایک بات کسی سے کہتا ہوں تو وہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ یہ بات تجھے کس نے کہی، تو میں نام لیتا ہوں کہ فلاں صاحب نے مجھے کہی، تو وہ سامنے سے مجھے کہتا ہے کہ اللہ یہ تو ایک دم એમ કે નાલાયક ને ના કાબિલ એતબાર માણસ છે، એમ કે તું એ મને તો કહેતા કહી દીધું હવે બીજાને ન કહેતો، بولتے ہیں نا۔ تو یہاں بھی یہی حال ہے کہ حضور کا ارشاد ضعیف نہیں ہے، لیکن درمیان میں جو راوی آیا اور وہ ان شرائط پہ پورا نہیں اترتا جس پہ اس کو پورا اترنا چاہیے، اس کی وجہ سے وہ روایت ضعیف ہو جاتی ہے۔ اب سنو آگے پتے کی بات۔ روایت ایک تو خالی ضعیف ہوتی ہے، بھائی ضعیف ضعیف ضعیف، تو ضعیف کا معنی بھی تو سمجھے نا، کیا ہے؟ ہاں آپ کی آواز بھی کمزور، تو بہرحال ہے کمزور۔ تو ایک تو ہوتا ہے راوی کمزور اور روایت اس کی وجہ سے کمزور ہوتی ہے، لیکن صرف کمزور ہوتی ہے۔ اب ایک کا تعلق احکام سے ہے اور دوسرے کا تعلق فضائل سے ہے۔ یاد رکھیے کہ ایک کا تعلق احکام سے کہ حلال اور حرام سے، دوسرے کا تعلق فضائل سے ہے۔ فضائل تو آپ سمجھتے ہیں، تو حلال اور حرام کا حکم لگانا ہے کسی چیز پر تو حدیث اعلیٰ درجے کی ہونی چاہیے، ہائی کیٹیگری کی ہونی چاہیے۔ لیکن اگر بات فضائل کی ہے تو روایت خالی ضعیف ہو، میرے اس جملے پہ غور کرنا، میں کہہ رہا ہوں خالی ضعیف ہو روایت تو فضائل میں چل جاتی، اور یہ سارے ائمہ اس کو مانتے ہیں، سارے ائمہ
صلاۃ التسبیح کی نماز آپ نے یقیناً زندگی میں ایک مرتبہ تو پڑھی ہی ہوگی ہے، اور اللہ آگے بھی مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ صلاۃ التسبیح کی حنیف بھائی جتنی روایات مروی ہے تمام روایات ضعیف ہے، تمام روایت ضعیف ہے، لیکن پھر بھی میں اور آپ صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں نا۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ صرف ضعیف ہے، اور صلاۃ التسبیح پڑھنا نماز یہ کوئی حلال اور حرام کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ کس کا ہے؟ فضائل کا ہے، کہ فضیلت کے باب سے ہے، کہ حضور نے فرمایا کہ یہ نماز پڑھو گے تو یہ فائدہ، یہ فائدہ، یہ فائدہ، یہ فائدہ، یہ فضائل ہے۔ تو خالی ضعیف ہو تو کام چل جاتا ہے۔ اور سابق شیخ الحدیث جامعہ مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور حضرت مولانا محمد یونس جونپوری نور اللہ مرقدہ، کہ جو ہماری اس مسجد میں بھی الحمدللہ ایک سے زائد مرتبہ اسماعیل چچا تشریف لا چکے ہیں، تو ان کی کتاب ہے، یعنی ان کے جو علوم ہیں تو اس کو جمع کیا گیا ہے، اس کا نام ہے الیواقیت۔ اس میں حضرت نے جہاں حضرت سے یہ سوال ہوا کہ 15ویں شعبان کی جو شب ہے اس کے جو فضائل ہے، اور اس سلسلے میں روایات ضعیف ہے، تو یہ فضائل کے باب میں چلے گی کہ نہیں چلے گی، اس پہ ہم عمل کریں کہ نہ کریں؟ تو حضرت نے جو جواب لکھا اس میں ایک بات نورانی بھائی یہ لکھی کہ اگر تم ہر معاملے میں صحیح حدیث ڈھونڈنے جاؤ گے تو دین اتنا سا رہ جائے گا۔ کتنا رہ جائے گا؟ اتنا سا جو ہے وہ دین رہ جائے گا۔ ضعیف حدیث یہ بھی پتہ کی بات ہے، سنو، کہ جب مختلف طرق سے مروی ہو، یعنی ایک ہی صحابی اس کو روایت نہیں کرتا بلکہ کئی صحابہ اس کو روایت کرتے ہیں، مختلف طرق سے وہ مروی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ ضعیف روایت جب مختلف طرق سے مروی ہو تو درجہ حسن کو پہنچ جاتی ہے۔ کہاں پہنچ جاتی ہے؟ درجہ حسن کو پہنچ جاتی ہے۔ یعنی درجہ حسن کا مطلب یہ ہے کہ وہ اعلیٰ کیٹیگری کی تو نہیں ہوتی، اور ضعیف بھی نہیں رہتی، اعلیٰ سے نیچے اور ضعیف سے اوپر اس کا مرتبہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس میں طاقت آ جاتی ہے۔ انڈیا کے اندر صدیق بھائی آپ نے بچپن میں دیکھا ہوگا کہ کھیتی کرتا تھا کسان، تو کیا بوتا تھا؟ تور، اور جب فصل کو کاٹی جاتی تھی تو گاؤں میں ایک چیز ہوتی تھی جس کو محسن بھائی کھری بولتے تھے، یاد ہے نا؟ یا لندن میں آ کے بھول گئے؟ تو وہ کھری اس کو جو ہے بولتے تھے، میں بھی آپ کو کھری ہی بولتا ہوں، بعض لوگوں کو بری بھی لگتی ہے، کیا کرے، ہمارا کام ہی یہ ہے۔ بہرحال تو کھری وہ ہوتی تھی، اس کے اندر ہم بولتے تھے ہاشم بھائی کہ کرہاٹی جھونڈے، جھوٹا ہوتا کرہاٹی، اور اس سے ایک چیز بنائی جاتی تھی جگہ کو اور زمین کو صاف کرنے کے لیے، جیسے پیچھی ہم بولتے ہیں، بواری جو ہیں وہ بولتے تھے عارف بھائی، اسی طرح ایک چیز ہوتی تھی کرہاٹو، اور اس سے صفائی گھر میں نہیں کی جاتی تھی بلکہ باہر، کہ وہ جگہ سخت ہوتی تھی تو کرہاٹے سے اس کی صفائی کی جاتی تھی۔ اگر وہ کرہاٹا جس سے بنتا ہے ایک ہی لکڑی آپ لے لیں اور آپ اس سے جگہ کی صفائی کریں گے تو صفائی تو نہیں ہوگی، الٹا یہ ہوگا کہ لکڑی مرزا صاحب کیا ہو جائے گی؟ ٹوٹ جائے گی۔ لیکن کئی لکڑیاں وہ ملائی جاتی ہے اور ملا کر اس کو رسی سے باندھ دیا جاتا ہے،
اب وہ کرہاٹا بن جاتا ہے اور اتنا مضبوط کہ آپ گھر کے پچھلے اور اگلے حصے کی صفائی آرام سے کر سکتے ہیں کہ ایک ہی طرح کی کئی لکڑیاں جمع ہو گئی تو اس میں کیا پیدا ہو گیا؟ قوت، طاقت، شکتی، وہ جو ہے اس کے اندر آ گئی۔ ٹھیک یہی حال ضعیف حدیث کا ہے کہ بعض مرتبہ ایک ہی راوی اس کو بیان کرتا ہے اس روایت کو، لیکن بعض مرتبہ کئی راوی اس روایت کے مفہوم کو بیان کرتے ہیں۔ اب یہ مختلف طرق سے جو ہیں وہ مروی ہوتی ہے تو اس ضعیف میں بھی ایک طاقت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ اعلیٰ درجے کی حدیث تو پھر نہیں بن پاتی، لیکن ضعیف سے ذرا کہاں اٹھ جاتی ہے؟ اوپر کو جو ہے وہ اٹھ جاتی ہیں اور درجہ حسن کو پہنچ جاتی ہے۔ بہرحال یہ کچھ علمی بات بھی ہے، پلے پڑے تو ٹھیک ہے، نہ پڑے تو کوئی بات نہیں، ہر بات سمجھنے کی بھی نہیں، کچھ باتیں بغیر سمجھے بھی جانے کا ہے فاروق بھائی، ہاں، تاکہ کل پھر یہ پیاس نہیں بجھے گی، ہیں صدیق بھائی، تو پھر جو ہے اس کی وجہ سے آدمی آ سکے گا۔ حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک طالب علم نے سوال کیا کہ حضرت، میں جتنا کتاب کا مطالعہ کرتا ہوں، مثال کے طور پر میں نے 100 صفحے کا مطالعہ کیا، اسٹڈی کی، تو مجھے 100 کے 100 صفحات یاد نہیں رہتے، تو کوئی ایسا عمل بتاؤ کہ کھوپڑی، دماغ، مغز کیا ہو جائے، تیز جو ہے وہ ہو جائے، مضبوط ہو جائے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہی حال تو میرا بھی ہے، ہم بھی جتنا پڑھتے ہیں سب یاد تھوڑی رہتا ہے، تو جیسے پڑھنے سے سب یاد نہیں رہتا، سننے سے بھی سب یاد نہیں رہتا۔ پڑھتے ہیں تو فاروق بھائی سب چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، اسی طرح سنتے بھی ہیں تو کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی۔ مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی 2008 میں راندیر کے اندر چنارواڑ مسجد میں تقریر ہوئی تھی سالانہ جلسے میں، اس میں مولانا احمد لاٹ صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی موجود تھے، تشریف فرما تھے۔ تو حضرت نے اس میں ایک بات یہ ذکر کی تھی حافظ امتیاز کہ بھائی طلباء سے کہا کہ روزانہ ایک مقدار مطالعے کی متعین کر لو کہ روزانہ مجھے 50 صفحات پڑھنے ہیں یا 100 صفحات پڑھنے ہیں، کم و بیش پڑھنے ہیں۔ فرمایا کہ جتنا پڑھو گے سب سمجھ میں نہیں آئے گا، نہیں سمجھ میں آیا چھوڑ دو، جو سمجھ میں آیا سمجھو اور آگے بڑھتے رہو، جو سمجھ میں نہیں آیا اس کے پیچھے مت پڑھو۔ اور حضرت کے الفاظ ہے، یوں فرمایا کہ یوں سمجھو کہ سمجھ میں نہیں آیا تو یہ میرے لیے تھا ہی نہیں۔ یہ اپنا تجربہ بتاتے ہیں۔ 2008 میں حضرت کی عمر 60 سے اوپر ہوگی تقریباً، تو یہ تجربے کی بات ہے، تو اس سے مجھے بھی فائدہ ہوا۔ بھائی پڑھتے رہو، جو سمجھ میں آیا سمجھو، نہ سمجھ میں آئے چھوڑو اس کو۔ تو طالب علم نے یہ کہا کہ حضرت سب چیزیں یاد نہیں رہتی، تو فرمایا کہ بھائی مرغی جب دانہ چگتی ہے اور جتنا اس نے کھایا ہے سب چیزوں کا خون تھوڑی بنتا ہے، کچھ چیزیں فضلہ بن کر نکل بھی جاتی ہے نا فاروق بھائی، کچھ چیزیں فضلہ سمجھے نا، ہاں، کہ وہ بگاڑ جو نکالتی ہیں ٹوائلٹ تو وہ نکل بھی جاتا ہے، تو انسانی دماغ کا بھی یہ حال ہے۔ خیر بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ ایک حدیث ضعیف ہوتی ہے اور مختلف طرق سے مروی ہو، اس میں طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگلی بات سنو، ایک حدیث انتہائی درجے کی ضعیف، فرق سمجھ میں آیا؟ ایک صرف ضعیف اور ایک انتہائی درجے کی ضعیف، ہاں، تو انتہائی درجے کی جو ضعیف ہوتی ہیں نا وہ موضوع کے قریب قریب ہو جاتی ہے۔ موضوع کا مطلب یہ کہ حضور کا ارشاد نہیں، بلکہ مارکیٹ کے اندر کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے تھے کہ حضور کا نام لے کر حدیث کو کیا کرتے تھے؟ چلتا کر دیتے تھے۔ آج بھی ہیں کچھ لوگ کرتے ہیں کہ جہاں پاؤنڈ سچے ہیں، روپیے سچے ہیں، تو وہاں 2 نمبری بھی ملتے ہیں نا، اور ہر چیز میں جو ہے وہ 2 نمبری چلتی ہے، تو اسی طرح اس میں بھی 2 نمبری لوگوں نے چلائی۔ اب آپ سوچیں گے کہ یار پھر ہم حدیث جو پڑھتے ہیں تو 2 نمبری چلائی ہے لوگوں نے، تو کیسے ہمیں پتہ چلے گا
کہ جو حدیث میں نے پڑھی سمجھی سنی وہ صحیح ہے تو سنو بات، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے اکابر کو کہ انہوں نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا ہے۔ اب میرے اور آپ کے پاس شرط ہے کہ ہم مطالعہ کریں، یا یہ کہ ہم صحیح علم رکھنے والے علماء سے سمجھیں، اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، سالوں پہلے اس پر کام ہوا اور باقاعدہ اس ٹاپک پر، اس موضوع پر کتابیں لکھی گئی کہ یہ ساری حدیثیں موضوع ہیں، من گھڑت ہیں، حضور کی طرف بلا وجہ نسبت کر دی گئی ہے۔ امت کو آگاہ کر دیا کہ کوئی حدیث کے نام سے اس کو چلائے، اس کا اعتبار مت کرنا۔ یہ سب کام علماء میرے اور آپ کے لیے کر کے گئے ہیں، اس لیے شک میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ملا علی قاری علیہ الرحمہ نے باقاعدہ اسی موضوع پہ کتاب لکھی اشرف بھائی، کہ جس میں وہ ساری روایتیں جو ان کو مل سکی وہ جمع کیے اور بتایا کہ یہ حضور کا ارشاد نہیں ہے، بلکہ حضور کے نام پر کچھ لوگوں نے غلط سلط باتیں مارکیٹ میں چلائی تھی۔ اب یہ جو روزے کی روایت آئی ہے ابن ماجہ میں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے، وہ فرماتے ہیں 15ویں شعبان کے متعلق کہ قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کیا فرمایا کہ رات کو 15ویں شعبان کی کھڑے ہو کر عبادت کرو اور دوسرا دن جو آئے تو اس میں روزہ رکھو۔ روزے کا ذکر صرف یہی ایک حدیث میں آیا ہے۔ اب بات سمجھنا کہ روزے کا ذکر صرف یہی ایک روایت میں آیا ہے، اور 15ویں شعبان کی شب رات کی جو فضیلت ہے تو 11 صحابہ کرام سے وہ روایت مروی ہے، 1 2 3 4 نہیں، 11 صحابہ کرام یہ بات کو بیان کر رہے ہیں کہ بھائی 15ویں شعبان میں صحابہ کرام بھی اور حضور بھی خاص طور سے عبادت کا اہتمام کرتے تھے۔ تو دیکھیے 15ویں شعبان کی رات کی فضیلت عارف بھائی کتنے صحابہ سے مروی؟ 11۔ تو اس میں طاقت آ گئی نا کہ 1 2 3 4 نہیں، 11۔ اس لیے اس کو سب مانتے ہیں کہ بھائی رات کی فضیلت تو ثابت ہے، یہاں تک کہ عرب کے اندر ایک شخص گزرے ہیں ناصر الدین البانی، یہ نو مسلم تھے، اور اہل حدیث جو طبقہ ہے جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں وہ ان پر بڑا اعتماد کرتے ہیں، ناصر الدین البانی پر۔ ناصر الدین البانی مرحوم نے بھی اس بات کو اپنی کتاب میں لکھا ہے اور وہ میرے پاس موجود ہے، ایسا نہیں کہ سنی سنائی سنا رہا ہوں، اور اس میں انہوں نے اس بات کو مانا ہے کہ 15ویں شعبان کی شب کی فضائل کی جو روایات ہیں تو فضائل میں اس کا اعتبار کیا جا سکتا ہے، چونکہ مختلف طرق سے مروی ہے، اس کو اہل حدیث علماء بھی مانتے ہیں۔ اب رہ گئی بات روزے کی، تو میں نے کہا کہ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرزا صاحب کیا ہے، روزے کا ذکر مروی ہے کہ بھائی دوسرے دن یعنی 15ویں شعبان کو روزہ رکھو۔ ساؤتھ افریقہ کے اندر ایک بڑے عالم دین ہیں جن کا تعلق اصلاً انڈیا سے ہے، اور انہوں نے گجرات کا دارالعلوم دیوبند جس کو کہا جاتا ہے، جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈابیل سملک، جس میں الحمدللہ میں نے بھی پڑھا، حافظ امتیاز نے بھی پڑھا اور حافظ یوسف نے بھی پڑھا، وہاں انہوں نے پڑھایا ہے، اور جامعہ کی تاریخ بھی انہوں نے لکھی ہے، تاریخ جامعہ ڈابیل کے نام سے۔ ساؤتھ افریقہ پھر وہ چلے گئے، وہاں جا کر انہوں نے ایک کتاب لکھی، ہماری مسجد میں بھی وہ تشریف لائے ہیں، اللہ تعالی حضرت کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر سلامت رکھے عافیت کے ساتھ، آمین۔ کتاب کا نام ہے، اور کتاب ہے میرے پاس، جو ہے وہ اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں سنی سنائی نہیں سنا رہا آپ کو، میں پڑھی ہوئی بات آپ کو کہہ رہا ہوں، اس لیے میں یہ ذکر کرتا ہوں۔ تو کتاب کا نام ہے
مجموعہ رسائل اعظمی. کیا نام ہے کتاب کا؟ مجموعہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ کئی رسائل، ایک نہیں کئی رسائل اعظمی، کہ وہ اعظم گڑھ کے ہیں. اگر کسی کو تفصیل دیکھنی ہو کہ 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا کیسا ہے، تو حضرت نے اس میں پوری ڈیٹیلز بیان کی ہے، پوری ڈیٹیلز اسی پر. کہ ابن ماجہ میں حضرت علی سے جو یہ روایت مروی ہے اور جس میں یہ فرمایا کہ 15ویں شعبان کا روزہ رکھو، دوسرے صحابہ اس کا ذکر نہیں کر رہے ہیں. تو فرمایا کہ اس میں ایک راوی آیا ہے جس کا نام ہے عبداللہ، اور آگے کچھ اور ہے اس کے والد کا نام. تو اس پر الزام ہے اس بات کا کہ اس کی عادت تھی کہ وہ اپنی طرف سے حدیثیں گڑھتا تھا، بناتا تھا، اور حدیثیں گڑھ کر مسلمانوں کے درمیان میں پھیلا دیتا تھا. لیکن علماء نے اس کی پکڑ کی کہ اس پہ اعتماد مت کیجیے، اس پہ اعتماد مت کیجیے. یہ اگر کوئی بات بیان کرتا ہے، کب تک؟ جب تک کہ دوسرے صحابہ سے وہ بات مروی نہ ہو. دوسرے بھی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں تو بھائی اس میں صداقت ہے، لیکن صرف یہی آدمی یہ بات کہہ رہا ہے تو معاملہ کچھ گڑبڑ ہے، جس کو ہماری طرف کہا جاتا ہے نورانی بھائی کہ دال میں کچھ کالا ہے. اور کچھ لوگ تو فاروق بھائی کہتے ہیں کہ پوری دال ہی کالی ہے صدیق بھائی. تو بہرحال وہ ڈیٹیل آپ وہاں پڑھ لیں، وہ میں آپ کو ابھی ذکر نہیں کروں گا. تو چونکہ اس پہ الزام ہے، اور اب بعض دماغ قبول بھی کرتا ہے کہ جب 11 صحابہ 15ویں شعبان کی رات کے فضائل بیان کر رہے ہیں تو دوسرے دن اگر روزہ رکھنا ہوتا تو وہ بھی بیان کرتے نا، وہ بھی کرتے. جب رات کا وہ تذکرہ کر رہے ہیں کہ یہ ملتی جلتی بات وہ ذکر کرتے ہیں، پھر روزے کا ذکر کیوں؟ اور یہی آدمی کر رہا ہے. اس لیے حضرت نے نتیجہ یہ اخذ کیا ہے کہ 15ویں شعبان کا روزہ مستحب یا سنت کی نیت سے مت رکھو. اگر آپ کو رکھنا ہی ہے تو شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، کراچی کے اندر دارالعلوم کراچی ہے، تو حضرت کا تعلق وہاں سے ہیں، وہاں شیخ الحدیث ہیں. حضرت کے خطبات چھپے ہوئے ہیں جس کا نام ہے اصلاحی خطبات. اصلاحی خطبات میں حضرت کی خط و کتابت ہوئی ہے مولانا فضل الرحمن اعظمی دامت برکاتہم العالیہ. حضرت کا شب برات کا بیان ہے اسماعیل چچا. اس میں حضرت نے فرمایا کہ بھائی 15ویں شعبان کا صرف ایک روزہ اس نیت سے 15ویں شعبان کے مت رکھو. وہ کیوں؟ وہ میں نے آپ کو وجہ بتا دی. فرمایا کہ رکھنا ہے تو ایک کام کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھتے تھے، جس کا نام حدیث پاک میں آیا ہے ایام 20. عام طور پر ایام 20 میں حضور اسلامی مہینے کی 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ، یہ 3 تاریخ کا حضور روزہ رکھا کرتے تھے. تو بھائی ہم سال بھر تو اس پہ عمل نہیں کر پاتے کسی وجہ سے، تو چلو شعبان کے اندر ہم یہ کر لے. اور ویسے بھی صحیح روایت ہے یہ کہ حضور شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے. رمضان کے علاوہ امی جان حضرت عائشہ فرماتی ہے، مفہوم ہے، کسی مہینے میں حضور رمضان کے علاوہ اتنے روزے نفلی نہیں رکھتے تھے جتنے کس میں رکھتے تھے؟ شعبان میں. کیوں؟ وہ انشاءاللہ آپ کو وجہ کل بتاؤں گا. تو اس لیے ایک تو حضور کثرت سے نفلی روزہ اس میں رکھتے تھے، دوسرا حضور کی عادت شریفہ تھی تقریباً ہمیشہ کی کہ ہر مہینے میں 3 روزے. اسلامی تاریخ کون سی؟ 13، 14، 15. تو میں نے کہا کہ آج میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ کل کون سی تاریخ ہے؟ 13. تو کل بدھ، جمعرات کو 14 اور جمعہ کو 15. تو بھائی رکھنا ہے تو 3 روزے رکھ لو. تو یہ میں نے تفصیل آپ کو بتا دی، میں آپ کو مجبور نہیں کر رہا. اب کچھ لوگ کیا کہیں گے کہ او ہو مول صاحب نو کہاں تھی ہو دلایا.
તે કે આપણે પેદા થયા અને આજે 60 વર્ષની ઉંમર થઈ ગઈ આપણી, તે કે આપણે તો એવું સાંભળેલું જ નહીં. તો મેં એને કેમ કે તારે શુકર અલ્લાહનો અદા કરવું જોઈએ કે મૌલ સાહેબે 60 વર્ષમાં પહેલી વખત સંભળાયું. સિદ્દીકભાઈ, શુકર માનવું જોઈએ તેની જગ્યાએ મૌલ સાહેબની. હા, તો ભાઈ તું શુકર માન કે તને મૌલ સાહેબે 60 વર્ષમાં પહેલી વખત તને સમજાયું. تو کہ آج جو ہے سنا لیکن اپنی گھنٹی الٹی چلتی, بات صحیح کہو الٹی ہی سمجھتے ہیں. اس لیے شاعر نے کہا ہے کہ خدا آدمی کو ہر چیز دے لیکن الٹی سمجھ نہ دے. ہیں فاروق بھائی, کہ ہر چیز دے لیکن الٹی سمجھ نہ دے. الٹی سمجھ جس کی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ علم سے بھی جاہل کی جہالت نہ گئی. شاعر کہتا ہے کہ علم سے بھی جاہل کی جہالت نہ گئی, نادان کو جو الٹا تو نادان ہی رہا. આપણે ત્યાં કહે ને કે પઢેલો લખેલો જાહિલ બોલે ને આપણે ત્યાં કે પढ़ेलो ગણેલો અભણ. محسن بھائی, تو ایسے بھی جو ہیں وہ ہوتے ہیں. تو بھائی صحیح طرح جو ہے وہ سوچا کرو. یہ آپ کو خلاصہ بہت مختصر آپ کو سمجھا دیا. اس لیے محققین علماء یہ لکھتے ہیں کہ 15ویں شعبان کا روزہ سنت کی نیت سے مت رکھو. میرے استاد مرحوم آخری بات حضرت مولانا مفتی عارف حسن عثمانی آگروی نور اللہ مرکزہ, رمضان المبارک میں انتقال ہوا تھا. بڑی پیاری موت آئی تھی. 63 ایئرس کی عمر. حضور کی کتنی عمر تھی؟ 63. حضور کا انتقال کب ہوا تھا؟ پیر کے دن. حضرت کا انتقال بھی پیر کے دن ہوا. حضور کا انتقال جب ہوا تو اس سے پہلے سر مبارک کہاں تھا؟ امی جان حضرت عائشہ کی گود میں. استاد مرحوم کا سر بھی اپنی بیوی کی گود میں تھا. حضور نے بھی کہتے ہیں کہ نماز جنازہ ادا کی تھی انتقال سے پہلے. حضرت نماز جنازہ پڑھا کے آئے تھے. اللہ اکبر. کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو کیسی حضور سے مشابہت وہ عطا فرما دیتے ہیں. تو ان کے حالات میں لکھا ہے, کتاب کا نام ہے حیات عارف. عارف بھائی, تو وہ میرے پاس ہے, جب تک حیات رہو آپ تو یاد رکھیے عارف بھائی, حیات عارف. تو اس میں لکھا ہے کہ حضرت کا کسی وجہ سے رمضان المبارک کا روزہ قضا ہو گیا تھا, گزشتہ رمضان کا. اب پورا سال ختم ہونے کو آیا تو قضا نہیں کر پائے تھے. 15ویں شعبان آئی تو حضرت نے سوچا کہ چلو کل مبارک رات گئی ہے تو آج ہم روزہ رکھ لیتے ہیں. تو 15ویں شعبان کی نیت سے نہیں رکھا بلکہ کس نیت سے؟ قضا کی نیت سے. تو بس آج میرا فرض جتنا تھا وہ کر دیا میں نے ادا. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب.